بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے شیراز خالد اور آپ سب لوگوں کو ایوری تھنگ ایوری ٹائم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ لوگوں کو حال ہی میں ترکی میں بنائی گئی آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں بتائیں گے، جو اس سے پہلے میوزیم ہوا کرتا تھا اور اس سے بھی پہلے گریک آرتھوڈاکس عیسائیوں کا چرچ ہوا کرتا تھا۔ سو گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آیا صوفیہ خاص طور پر گریک آرتھوڈاکس عیسائیوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اس وقت ان عیسائیوں کی مرکزی عبادت گاہ سمجھی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی۔ سب سے پہلی بار آیا صوفیہ 360 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین کے دور میں بنایا گیا۔ جب یہ چرچ پہلی بار بنایا گیا تھا تب استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، جو کہ پہلے بازنطینی شہنشاہ قسطنطین I کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جب یہ پہلی بار تعمیر ہوا تو اس کی چھت لکڑی کی بنائی گئی تھی، جو کہ 404 عیسوی کو خانہ جنگی کی وجہ سے آگ لگا کر گرا دی گئی تھی۔ اس کے بعد بازنطینی شہنشاہ تھیوڈوسیس II کے جانشین ارکادیوس نے آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس بار اس کا سٹرکچر پہلے والے سے اچھا اور مضبوط بنایا گیا تھا۔ تقریباً 415 عیسوی میں اس کا کام مکمل ہوا، لیکن اس وقت کے رواج کے مطابق اس کی چھت پھر سے لکڑی کی ہی بنائی گئی تھی، جو کہ تقریباً 100 سال تک اپنی اسی حالت میں باقی رہی۔ تقریباً 100 سال کے عرصے کے بعد بازنطینی شہنشاہ جسٹن I کی حکومت کے خلاف نکا ریولٹ میں عیسائیوں کی اس عظیم عبادت گاہ کو ایک بار پھر جلا دیا گیا، لیکن بعد میں اس بغاوت کو تو کچل دیا گیا۔ لیکن اس بغاوت میں آیا صوفیہ کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس بار یہ چرچ مکمل تباہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے دوبارہ مرمت کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ تو تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہنشاہ جسٹس I نے اس چرچ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح یہ چرچ تیسری بار 537 عیسوی کو مکمل بن کر تیار ہو گیا، جو کہ آج تک صحیح سلامت ہے۔ اس نئے آیا صوفیہ چرچ میں پہلی بار 27 دسمبر 537 عیسوی کو عبادت کا آغاز ہوا۔ اس میں شہنشاہ جسٹن I نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر شہنشاہ نے خصوصی دعا کی، جس کی وجہ سے عیسائی برادری میں اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ الفاظ یہ تھے: My Lord, thank you for giving me the chance to create such a worship place۔ تیسری اور آخری بار آیا صوفیہ کا سٹرکچر اس دور کے روایتی ڈیزائن کے مطابق ہی بنایا گیا تھا۔ چھت اور فرش کے لیے جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا وہ خاص طور پر شام اور اناطولیہ کے علاقوں سے منگوایا گیا تھا۔ دیواروں اور فرش کے کچھ حصوں کے لیے جو اینٹیں استعمال کی گئی تھی وہ شمالی افریقہ کے دور دراز علاقوں سے منگوائی گئی تھی۔ اس عمارت کی لمبائی 270 فٹ اور چوڑائی 240 فٹ تھی، اور اس کی چھت کی اونچائی 180 فٹ تھی۔ یہ چرچ دیکھنے میں بھی بہت ہی کشادہ دکھائی دیتا تھا، اور یہ اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اب ہم آپ کو اس چرچ کا مسجد میں تبدیل ہونے کا واقعہ سنائیں گے۔ 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتح، جسے تاریخ سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے، جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس چرچ کو تباہ کرنے کے بجائے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ یہ چرچ ایک عظیم مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم سلطان نے اس میں کچھ تبدیلیاں کروائی، جیسا کہ اس کے باہر
4 مینار تعمیر کیے گئے جو کہ اذان دینے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی اونچائی تقریباً 200 فیٹ تھی۔ مسجد کے صحن کے اندر ایک خوبصورت فانوس لگایا گیا، ایک محراب بنایا گیا جو کہ قبلہ رخ کا تعین کرتا تھا، اور ایک ممبر بھی بنایا گیا، اور اس طرح اس سے مکمل طور پر مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ اب 2020 میں مسلم دنیا کے بہادر اور نڈر لیڈر طیب رجب اردگان نے مسلمانوں کی ساکھ کو بحال کرتے ہوئے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کا درجہ دے کر نام نہاد سیکولرز کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ ہم طیب رجب اردگان کے اس احسن قدم پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے فیصلے کر کے مسلمانوں کے لیے باعث مسرت ہوں گے۔ یہ تھا آیا صوفیہ کا چرچ سے لے کر دوبارہ مسجد تک کا سفر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔